السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج شوہر کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا طریقہ میں سے جو 20 باتیں تھیں اس کی آخری 5 بات آج پڑھتے ہیں۔ نمبر 16، عورت کے فرائض میں یہ بھی ہے کہ اگر شوہر غریب ہو اور گھریلو کام کاج کے لیے نوکرانی رکھنے کی طاقت نہ ہو تو اپنے گھر کا گھریلو کام کاج خود کر لیا کرے۔ اس میں ہرگز نہ عورت کی کوئی ذلت ہے نہ شرم۔ بخاری شریف کی بہت سی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی یہی معمول تھا کہ وہ اپنے گھر کا سارا کام کاج خود اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی۔ کنویں سے پانی بھر کر اور اپنی مقدس پیٹھ پر مشک لاد کر پانی لایا کرتی تھیں۔ خود ہی چکی چلا کر آٹا بھی پیس لیتی تھیں۔ اسی وجہ سے ان کے مبارک ہاتھوں میں کبھی کبھی چھالے پڑ جاتے تھے۔ اسی طرح امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق بھی روایت ہے کہ وہ اپنے غریب شوہر حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں اپنے گھر کا سارا کام کاج اپنے ہاتھوں سے کر لیا کرتی تھیں، یہاں تک کہ اونٹ کو کھلانے کے لیے باغوں میں سے کھجوروں کی گٹھلیاں چن چن کر اپنے سر پر لاتی تھیں اور گھوڑے کے لیے گھاس چارہ بھی لاتی تھیں اور گھوڑے کی مالش بھی کرتی تھیں۔ اگر شوہر غریب رہے اور اگر گھر میں نوکرانی رکھنے کی طاقت نہیں ہے، میڈل کلاس کے لوگ اور جو غریب ہے وہ گھر میں نوکرانی نہیں رکھتے ہیں، تو بیوی کو چاہیے کہ جو گھر کا جتنا بھی کام ہے وہ خود ہی کر لے، گھریلو کاموں کو خود ہی سے کر لینا چاہیے اور کبھی یہ گھر کا کام کرنے میں شرم محسوس بالکل بھی نہ کرے، کیونکہ ابھی آپ نے سنا کہ بخاری شریف کی روایتوں سے پتہ چلتا ہے، یعنی یہ ایک دو نہیں کئی روایت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ کون ہے؟ حضور کی پیاری بیٹی ہے اور جنت میں جتنی بھی عورتیں جائیں گے تمام کی سردارنی ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا گھر کا سارا کام اپنے ہاتھوں سے خود کیا کرتی تھی۔ اس دور میں کنویں سے پانی نکلنا پڑتا تھا جو کہ پانی بہت نیچے ہوتا تھا، پانی کھینچ کر یعنی ڈول میں رسی باندھ کر کنویں سے پانی نکلنا بہت ہی پریشانی ہوتی تھی، اس میں پانی نکلنے میں بہت تکلیف ہوتی تھی۔ پانی کنویں سے نکال کر پھر مشک کو اپنی پیٹھ میں لے کے پھر گھر میں آتی تھی۔ اس کے بعد ابھی تو آٹے کے لیے مشین وغیرہ تیار ہو گئے ہیں، لیکن پہلے مشین نہیں تھی بلکہ چکی میں پیسنا پڑتا تھا پہلے آٹے کو۔ ابھی بھی بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو دیکھے ہوں گے یا پھر پیسے بھی ہوں گے، تو چکی میں آٹے بھی خود ہی پیستی تھی اور یہ سب کام کرنے کی وجہ سے کبھی کبھی آپ کے مبارک ہاتھوں میں چھالے بھی پڑ جاتے تھے اور آپ کہاں پر ہیں؟ وہ تو جنت میں تمام عورتوں کی سردارنی ہے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے متعلق بھی بات آئی ہے کہ ان کے شادی حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو کہ غریب تھے، تو غریب تھے تو وہ بھی گھر کا پورا کام اپنے ہاتھوں سے خود کیا کر لیتی تھی، اور گھر کے کام مکمل کر لینے کے بعد پھر اونٹ کو کھلانے کے لیے باغوں میں سے کھجوروں کی گٹھلیاں یعنی کھجور کی جو بیج ہے وہ چن چن کر بوری میں یا کوئی چیز میں ڈال کر پھر سر میں لے کر گھر میں آتی تھی اور گھوڑے کو کھلانے کے لیے گھاس وغیرہ بھی لاتی تھی۔ اگر کبھی گھوڑے کو کوئی چوٹ یا کہیں پہ کوئی موچ آ گئے تو پھر گھوڑے کی مالش بھی کر دیا کرتی تھی۔ یہ مقدس ذات ہے جو اپنے گھر کے کام پورا مکمل کرتی تھی، لیکن ابھی اس دور میں اپنے گھر کا کام کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آگے پڑھیے۔ نمبر 17، ہر بیوی کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی آمدنی اور گھر کے اخراجات کو ہمیشہ نظر کے سامنے رکھے
اور گھر کا خرچ اس طرح چلائے کہ عزت و آبرو سے زندگی بسر ہوتی رہے۔ اگر شوہر کی آمدنی کم ہو تو ہرگز شوہر پر بیجا فرمائشوں کا بوجھ نہ ڈالے، اس لیے کہ اگر عورت نے شوہر کو مجبور کیا اور شوہر نے بیوی کی محبت میں قرض کا بوجھ اپنے سر پر اٹھا لیا اور خدا نہ کرے اس قرض کا ادا کرنا دشوار ہو گیا تو گھریلو زندگی میں پریشانیوں کا سامنا ہو جائے گا اور میاں بیوی کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ اسی لیے ہر عورت کو لازم ہے کہ صبر و قناعت کے ساتھ جو کچھ بھی ملے خدا کا شکر ادا کرے اور شوہر کی جتنی آمدنی ہو اسی کے مطابق خرچ کرے اور گھر کے اخراجات کو ہرگز آمدنی سے بڑھنے نہ دے۔ ہر بیوی کے لیے بھی لازمی ہے کہ جب وہ کوئی چیز کی فرمائش کرے یا خرچ کریں تو گھر کی آمدنی بھی دیکھ لے کہ میرے گھر میں آمدنی کتنی ہو رہی ہے، آمدنی کے حساب سے خرچ کرے، آمدنی سے زیادہ بڑھ کے خرچ نہیں کرنے چاہیے۔ اسی طرح شوہر کو کوئی ایسی چیز کے بارے میں فرمائش یا ضد نہیں کرنی چاہیے جو چیز لانا دشوار ہو، وہ سامان لانے کے لیے قرض لینا پڑے۔ اگر قرض لے بھی لیتے بیوی کے محبت میں اور قرض اگر ادا کرنا دشوار ہوگا اور پھر جو سکون کی زندگی تھی وہ پھر بے سکونی میں تبدیل ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے بہتر یہ ہے کہ جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں یا غریب ہے وہ اپنے مطابق کام کرے، اتنے ہی خرچ کرے جتنی آمدنی ہے، آمدنی سے بڑھ کر خرچ نہیں کرنے چاہیے، نہیں تو آپ کی جو ایک اچھی زندگی گزر رہی تھی وہ بھی نہیں گزرے گی، بلکہ کچھ دن تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ سکون ملے، اچھا آرام مل جائے، لیکن قرض لینے کی وجہ سے پھر آپ کی زندگی بے سکونی ہو جائے گی، کیونکہ جس سے آپ قرض لیں گے وہ تو آپ کا پیچھا چھوڑے گا نہیں جب تک پیسہ آپ واپس نہیں کریں گے۔ نمبر 18، عورت کو لازم ہے کہ سسرال میں پہنچنے کے بعد ضد اور ہٹ دھرمی کی عادت بالکل ہی چھوڑ دے۔ عموماً عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ جہاں کوئی بات ان کی مرضی کے خلاف ہوئی فوراً غصے میں آگ بگولا ہو کر الٹ پلٹ شروع کر دیتی ہیں۔ یہ بہت بری عادت ہے۔ عورت جب سسرال پہنچے تو سسرال پہنچنے کے بعد ہی وہ جتنی بھی ضد اور ہٹ دھرمی ہے یہ ساری عادتیں ان کو چھوڑ دینی چاہیے، کیونکہ عورتوں میں اکثر یہ عادت پائی جاتی ہے کہ اگر ان کے خلاف کوئی بات ہوئی ہے نا تو وہ فوراً غصے میں آ جاتی ہے، بہت زیادہ غصہ ہو جاتی ہے، جو کہ یہ بہت بری عادت ہے۔ لیکن میکے میں چونکہ ماں باپ اپنی بیٹی کا ناز اٹھاتے ہیں، اس لیے میکے میں تو ضد اور ہٹ دھرمی اور غصہ وغیرہ سے عورت کو کچھ زیادہ نقصان نہیں پہنچتا، لیکن سسرال میں ماں باپ سے نہیں بلکہ ساس خسر اور شوہر سے واسطہ پڑتا ہے۔ ان میں سے کون ایسا ہے جو عورت کے ناز اٹھانے کو تیار ہوگا؟ میکے میں چل جاتا ہے کیونکہ ماں باپ کی پیاری بیٹی ہوتی ہے، گھر والے بھائی ہیں، بہن ہیں، ماں باپ ہے، تو وہ اپنی بیٹی کا ناز اٹھا لیتے ہیں، لیکن سسرال میں کون ان کا ناز اٹھائے گا؟ اگر اس طرح کے ہٹ دھرمی کرے تو میکے میں تو زیادہ نقصان نہیں پہنچتا تھا، کبھی ایک دو باتیں سنا کر چھوڑ دیتے تھے، لیکن سسرال میں اگر اس قسم کے کوئی ایسا اگر کام کیا تو پھر ان کو زیادہ بڑا نقصان اٹھانا پڑا، نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ میکہ تھا اور یہ سسرال، اس میں شوہر سے واسطہ پڑ رہا ہے، ساس سے واسطہ پڑ رہا ہے، اس لیے یہ ہٹ دھرمی ضد یہ ساری باتیں چھوڑ دینی چاہیے۔ اس لیے سسرال میں عورت کی ضد اور ہٹ دھرمی اور غصہ اور چڑچڑاپن عورت کے لیے بے حد نقصان کا سبب بن جاتا ہے کہ پورے سسرال والے عورت کی ان خراب عادتوں کی وجہ سے بالکل ہی بیزار ہو جاتے ہیں اور عورت سب کی نظروں میں ذلیل اور خوار ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی اس طرح کی ضد کرے، ضدی بن کے رہے اور چڑچڑاپن کرے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں اگر کوئی ان کی مرضی کے خلاف کام ہوا اور اگر اس باتوں میں چڑچڑاپن کرے یا پھر ضد کرے تو پھر کیا ہوگا کہ سسرال کے گھروں میں سارے لوگوں کے نظروں میں وہ پھر خراب ہو جائیں گے اور کوئی ان کو اچھی نگاہ سے دیکھیں گے نہیں، سب ان کو ذلیل و خوار کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ اسی لیے بہتر یہی ہے کہ ضد اور ہٹ دھرمی یہ سب باتیں چھوڑ دے۔ نمبر 19، عموماً سسرال کا ماحول میکے کے ماحول سے الگ تھلگ ہوتا ہے اور سب نئے نئے لوگوں سے عورت کا واسطہ پڑتا ہے، اس لیے سچ پوچھو تو سسرال ہر عورت کے لیے ایک امتحان گاہ ہے جہاں اس کی حرکت و سکون پر نظر رکھی جائے گی اور اس کے ہر عمل پر تنقید کی جائے گی۔ نیا ماحول ہونے کی وجہ سے ساس اور نندوں سے کبھی کبھی خیالات میں
ٹکراؤ بھی ہوگا، اور اس موقع پر بعض وقت ساس اور نندوں کی طرف سے جلی کٹی اور تانوں اور کوسنوں کی کڑی کڑی باتیں بھی سننے پڑیں گے۔ تو ایسے موقعوں پر صبر اور خاموشی عورت کے بہترین ڈھال ہے۔ عورت کو چاہیے کہ ساس اور نندوں کو ہمیشہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتی رہے اور ان کے طعنوں کوسنوں پر صبر کر کے بالکل ہی جواب نہ دے اور چپ سادہ لے۔ یہ بہترین طریقہ عمل ہے۔ ایسا کرتے رہنے سے انشاءاللہ تعالی ایک دن ایسا آئے گا کہ ساس اور نندیں خود ہی شرمندہ ہو کر اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں گے، ہے نا۔ یہ سب کو معلوم ہے کہ کہاں سسرال اور کہاں میکے، اسی لیے جب میکے سے سسرال جاتی ہے تو عورتیں زیادہ روتی ہیں، گھر والے بھی روتے ہیں کہ اب یہاں پر اس طرح اس ماحول میں تھی، اب وہاں پر جا کے کیسے رہیں گی، ہے نا۔ تو میکے کا ماحول الگ ہوتا ہے اور سسرال کا ماحول بالکل ہی الگ ہوتا ہے۔ اور اگر سچ پوچھا جائے تو کتاب میں کیا لکھی ہے؟ کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ میکے اور سسرال میں اتنا فرق ہے کہ سسرال کو امتحان گاہ بتایا گیا ہے، جہاں اس کے ہر بات پر، ہے نا، ہر حرکت پر ان کے اوپر نظر رکھی جائے گی اور تنقید بھی کی جائے گی۔ نیا ماحول ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی تو ان لوگوں کے خیالات سے بھی ٹکراؤ بھی ہوں گے، کیونکہ آپ جب میکے میں تھے، جب کوئی عورت لڑکی جب میکے میں رہتی ہے تو وہ بچپن سے جوانی کی عمر تک وہاں پہ رہی تو سب کے سوچوں کو سمجھ پا رہی تھی، کون کب کس باتوں پر غصہ ہوں گے، ناراض ہوں گے، کب کس کو کیا بولنا ہے، یہ باتیں ان کو معلوم تھا۔ لیکن اب یہاں پر آنے کی وجہ سے سب لوگ نئے ہیں، اب نئے لوگوں کی مزاج کو معلوم کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، بلکہ کچھ دن وقت بتانا پڑتا۔ اب جب تک آپ وقت بتائیں گے تب تک اس کے درمیان میں کبھی کبھی کوئی خیالات میں ٹکراؤ بھی آ جاتا ہے، اور اس موقع پر کبھی کبھی تو ساس سے یا پھر نندوں سے جلی کٹی باتیں بھی سننا پڑتا ہے، کڑوی کڑوی باتیں بھی کبھی کبھی سننی پڑتی ہیں۔ ایسے موقع پر، کیونکہ آپ نئے نئے ہیں ابھی، اس موقع پر آپ کو کرنا کیا ہے؟ صبر اور قناعت کے ساتھ آپ کو جو ہے صبر کرنا پڑے گا، اور یہی آپ کا بہترین ڈھال ہے کہ میں اپنے بہو سے یا پھر بھابھی سے، ہم سب برائی کرنے والے تھے لیکن یہ ہمارے ساتھ بھلائی کر رہی ہے، میری بھابھی یا پھر ساس بولے گی میری یہ بہو بہت اچھی ہے، اور گھر کے نظروں میں بھی اور اس کے علاوہ پڑوسیوں کے نظروں میں بھی آپ بہت نیککار اور اچھے بن کے رہیں گے۔ نمبر 20، عورت کو سسرال میں خاص طور پر بات چیت میں اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ نہ تو اتنی زیادہ بات چیت کرے جو سسرال والوں اور پڑوسیوں کو ناگوار گزرے، اور نہ اتنی کم بات کرے کہ منت و خوش آمد کے بعد بھی کچھ نہ بولے، اس لیے کہ یہ غرور و گھمنڈ کی علامت ہے۔ جو کچھ بولے سوچ سمجھ کر بولے، اور اتنی نرم اور پیار بھرے لہجوں میں بات کرے کہ کسی کو ناگوار نہ گزرے، اور کوئی ایسی بات نہ بولے جس سے کسی کے دل پر بھی ٹھیس لگے، تاکہ عورت سسرال والوں اور رشتے ناتوں والوں اور پڑوسیوں سب کی نظروں میں ہر دل عزیز بنی رہے۔ عورت سسرال میں یہ بھی بات کا بالخصوص دھیان رکھیں کہ بات چیت کرنے کے موقع پر نہ ہی اتنے زیادہ بولے، بڑبڑائے کہ لوگوں کو گرا گزرے کہ یار کتنی بڑبڑ بول رہی ہے، بلیٹ کی طرح بہت فاسٹ بولتی ہے، بہت زیادہ بولتی ہے یہ، ہے نا۔ تو اتنی زیادہ بھی نہیں بولنی چاہیے، اور اتنا بھی کم نہیں بولنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ پھر منت کرنے پڑے کہ ارے یہ نئی جو بہو آئی ہے یہ تو بات ہی نہیں کر رہی ہے۔ تو اتنا کم بھی نہیں بولنی چاہیے، بلکہ جب بھی کوئی بات چیت کی جائے تو تھوڑا سا سوچ سمجھ کر کہ ہمیں ابھی اس کے جواب میں کیا دینا ہے، اور بہترین انداز میں اچھے لہجے میں بات کرنے کی کوشش کرے، ہر دل عزیز بنی رہے، یعنی پیاری لاڈلی بنی رہے۔ اب یہ جو 20 باتیں تھی، یہ 20 باتیں مکمل بیان ہو چکی ہے، 5 بات کی ایک ویڈیو بنائی گئی تھی۔ اب آگے آئے گا بہترین بیوی کی پہچان کیا ہے۔ اوپر لکھی ہوئی ہدایتوں کے مطابق سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہترین بیوی کون ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تو بہترین بیوی کیا ہے، یہ اگلی ویڈیو میں پڑھائی جائے گی۔ ابھی اس کو آپ اچھی طریقے سے مطالعہ کریں اور یاد رکھیے، ٹھیک ہے، دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو اس بات پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔